نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد حق ہمارا بھی ہے اس ہند کی دھرتی پہ مزاج، حق ہمارا بھی ہے اس ہند کی دھرتی پہ مزاج، غیثو اس ملک کے ہم نے بھی سنوارے ہوں گے۔ میرے ہم وطن باشندگان ہند، عزیز برادران عزیز، میرے بزرگوں، میرے بچوں، آج پورے ملک کے اندر 75واں یوم آزادی بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آج ہمارے ہر گھر کے اوپر لہراتا ہوا ترنگا ہمیں اتحاد، محبت، یگانگت، آپس میں بھائی چارگی کی تعلیم دے رہا ہے۔ آج یہ ترنگا ہم سے کہہ رہا ہے کہ 7 سمندر پار سے آئی قوم جس نے ہمیں تقریباً 200 سال تک غلام بنا کر کے رکھا، جو ہماری ہر سانس کے اوپر حکمرانی کرنا چاہتی تھی، جس نے ہماری تہذیب، ہمارے تمدن، ہمارے ثقافت و کلچر کو بدلنا چاہا، اور جس کی یہ کوشش رہی کہ ہر ہندوستانی رنگ و نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو، لیکن مذہب کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، فکر کڑھن چبھن کے اعتبار سے وہ پکا عیسائی ہو۔ غیر ملکی کمپنیاں جو ہمارے ملک میں کام کر رہی تھی، عیسائی لابیاں اور عیسائی مشنریاں جو پورے ملک کو نوچنے پر آمادہ تھی اور لگی ہوئی تھی، جس نے 1 دن یا 2 دن نہیں بلکہ تقریباً 200 سال یا اس سے بھی کچھ زائد ہمارے ملک پر قبضہ رکھا، لیکن یہ لہراتا ہوا ترنگا یہ دعوت دے رہا ہے کہ جس طرح آج آپ اپنے ہر گھر کے اوپر ترنگا لگا کر ایک آپسی محبت، بھائی چارگی کا ثبوت دے رہے ہیں، اسی آپسی محبت اور بھائی چارگی کے سامنے 7 سمندر آئی ہوئی قوم فرنگیوں نے گھٹنے ٹیک دیے تھے اور یہاں سے وہ جانے پر مجبور ہوئے۔ اس ملک کی آزادی 1 دن یا 2 دن کی تاریخ نہیں، بلکہ اس ملک کی آزادی کے اوپر جب ناپاک پنجوں نے، جب ناپاک قدموں نے اس ملک پر اپنا اثر جمانا چاہا، تو اس وقت کے محدث اعظم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لخت جگر حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے ملک کی آب و ہوا، یہاں کی فضا کو بڑی غور و فکر اور دور اندیشی کے ساتھ میں اس کا مطالعہ کیا، اور پھر یہ فرمان جاری کیا کہ آج کل کے شاہ، آج کل کے حکمراں، آج کل اس ملک پر حکومت کرنے والے ناعاقبت اندیش ہو چکے ہیں اور آج یہ ملک غلامی کی طرف جا رہا ہے۔ 7 سمندر پار سے آئی قوم جو اس ملک میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی داغ بیل ڈالنا چاہتی تھی، آج وہ پورے ملک پر، پورے ہندوستان پر، پورے بر صغیر کے اوپر اپنے ناپاک قدم جمانا چاہتی ہے۔ انہوں نے وقت کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر کے اپنے عظیم ولولے اور اپنے عزم و ارادے کے ساتھ میں اعلان کیا کہ آج کے بعد ہمارا یہ ملک غلام ہو چکا ہے۔ اس فتوے کی پاداش میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مکانات کی قرقی کی گئی، ان کے اوپر چھپکلی کو اوٹ کر کے لگا دیا گیا، ان کے پنجے اتار لیے گئے
ان کو جلا وطن کیا گیا، ان کو دوسروں کے ساتھ دہلی سے نکال دیا گیا، مگر انہوں نے یہ تمام چیزیں تو برداشت کی، لیکن ملک عزیز کو غلام ہونا انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ یہ آزادی کی آواز، آزادی کی تحریک اور آزادی کی جنگ کا بگل ہندوستانیوں نے بطور خاص حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے لخت جگر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھتیجے، ان کے برادر زادے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 سے جس جنگ کا آغاز کیا تھا، وہ لڑتے رہے، وہ برابر چلتے رہے ملک عزیز کو بچانے کے لیے، مگر انہوں نے کبھی بھی شاہ وقت سے سمجھوتا نہیں کیا۔ ہمیشہ وہ یہ کہتے رہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، اور دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ انہوں نے ملک عزیز کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، انہوں نے اپنے اس وطن عزیز کو آزاد رکھنے کے لیے اور غلامیت کا توب اس کی گردن سے نکالنے کے لیے، اس کی پیشانی پر آزادی کا جھومر لٹکانے کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر جام شہادت نوش کرنے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط، ان کی تبلیغ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جافشانی، جفاکشی کو دیکھ کر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ میدان عمل میں آئے، اور انہوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جافشانی کے بعد انہوں نے یہ کہتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا سن 1799 میں 4 مئی بروز اتوار میں کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، اور انہوں نے وطن عزیز کے اوپر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، قربان ہو گئے، شہید ہو گئے، اپنی مملکت خداداد سلطنت کو ملک عزیز کے لیے قربان کر دیا۔ انگریز گورنر نے ان کے جنازے پر کھڑے ہوتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ تب سے برابر مسلمان جنگ کے اندر شریک ہوتے رہے۔ اکابر علماء کرام رحمہم اللہ نے ہر میدان گرم کیا، سیاست کا بازار گرم کیا، انہوں نے اپنی زبان سے، اپنی ولولہ اندازی سے پورے ملک کے اندر آگ لگائی، انگریز کے خلاف وہ لڑتے رہے، جیلوں کے اندر قید و صعوبت کی زندگی برداشت کرتے رہے، مگر انہوں نے کبھی حالات سے سمجھوتا نہیں کیا، انہوں نے ظالم جابر حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ وہ کہتے رہے یہ آئی ہوئی قوم غیر ملکی ہے، اس نے ہمارے ملک پر ناپاک پنجوں کو جمع رکھا ہے، ہم مر جائیں گے، گل جائیں گے، کٹ جائیں گے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے، مگر کبھی ملک عزیز کی سالمیت، اس کے اتحاد، اس کی یگانگت، اس کے آپسی بھائی چارے کو ہم کبھی ٹھیس نہیں آنے دیں گے۔ برادران عزیز، 1857 کے بعد اگرچہ قلعہ معلیٰ کے اوپر جو ہزارہ سال سے اسلامی شان و شوکت کا پرچم لہرا رہا تھا، اگرچہ اسے اتار لیا گیا ایک مہم سناٹے میں،
اور اس کی جگہ پر یونین جیک لہرا دیا گیا، لیکن جن نگاہوں نے اس اسلامی پرچم کو اترتے ہوئے دیکھا تھا اور جن نگاہوں نے یونین جیک کو وہاں پر لہراتے ہوئے دیکھا تھا، ان سے یہ برداشت نہ ہو سکا۔ انہوں نے امبالہ کا میدان گرم کیا، شاملی کے میدان میں انہوں نے گردنیں کٹوائی۔ حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کی کامیابی کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پیشانی پر گولی لگی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو جلا وطن ہونا پڑا، مگر کبھی بھی حضرت اکابر علماء کرام رحمہم اللہ نے حالات سے سمجھوتا نہیں کیا۔ بالآخر ہم سب کے اتحاد، ہم سب کی جفا کشی اور ہم سب کی جہد مسلسل سے ہمارے علماء ربانیین کی قربانی رنگ لائی، اور 1945 کے اندر جو سب سے پہلے اقوام متحدہ کا اجلاس ہوتا ہے، اس کے اندر ہندوستان کی آزادی کے بارے میں قرارداد پیش کی جاتی ہے، ملک کو آزاد کیے جانے کے بارے میں سوچا جاتا ہے، اور پھر 1947 15 اگست کے اندر مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی تمام کے تمام برادران وطن نے مل کر یوم آزادی پہلا جشن منایا 1947 15 اگست میں۔ اس کے بعد سے مسلسل ہر سال ہم اپنے ملک کا یہ قومی تہوار بڑے جوش و خروش کے ساتھ میں مناتے ہیں۔ اللہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے ملک کی سالمیت کو، یہاں کے تحفظ کو اللہ بقا عطا فرمائے۔ یا رب ہمارے ملک میں ایسی فضا چلے، مندر جلے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہونا پائے نہ مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کے نگہبان کو بھی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔